السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہم اس اسٹوری میں سیکھنے جا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر اگر ہم کس دنیا کے کاموں میں رہیں گے تو ہمارے لیے سکون نہیں رہیں گا، ہمارے لیے برکت نہیں رہیں گی، ہماری زندگی میں ترقی نہیں ہوگی۔ اس مختصر سے کہانی میں یہ ہے کہ شارپن یعنی اپنے ہتھیار کو تیز کرنا کہ ایک انسان کی زندگی میں سب سے بڑا چیلنج ہے مصیبتیں اور بے برکتیاں، بیماریاں اور پریشانیاں۔ یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں تبھی دور ہوں گی جب ہم اپنے ہتھیار کو تیز کریں گے۔ ایک انسان کا ہتھیار کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ تو انسان 24 گھنٹے محنت کرنے کے باوجود اس کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، مگر برکت نہیں ہے، صحت نہیں ہے اور سکون نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اللہ کی عبادت کرنے میں حاصل ہوگی۔ بہت ہی موٹیویشنل اور بہت ہی سبق آموز قصہ ہے۔ قصے کا نام ہے دا اسٹوری آف دی ووڈ کٹر۔ ایک لکڑی کاٹنے والے کی کہانی ہے کہ یہ دن میں اپنی طاقت سے زیادہ وہ لکڑیاں کاٹتے رہتا ہے، مگر پھر بھی اسے فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ اس میں ایک مثال دے کر سمجھائی جا رہی ہے کہ قصہ کس طرح سے شروع ہو رہا ہے۔ ونس اپون اے ٹائم، ایک وقت کی بات ہے۔ A very strong wood cutter asked for a job in a timber merchant، کہ ایک بہت ہی طاقتور، بہت ہی اسٹرانگ لکڑی کاٹنے والے نے پوچھا ہے، مانگا ہے جاب کو، ملازمت کو، کام کو۔ ایک ٹمبر مرچنٹ، وہ لوگ جو جھاڑوں کو کاٹ کر لکڑی کو بیچتے کرتے ہیں انہیں ٹمبر مرچنٹ کہا جاتا ہے۔ ان سے جا کر یہ طاقتور اسٹرانگ لکڑی کاٹنے والے نے جا کر ملازمت پوچھی کہ میں آپ کے پاس کام کرنا چاہتا ہوں۔ دا پے واز ریئلی گڈ اینڈ سو ویر دا ورک کنڈیشنز آلسو، لہٰذا وہ ٹمبر مرچنٹ، وہ باس، وہ مالک اسے جاب دے دیا، کام دے دیا، اور جو دن میں پیسے مقرر کیے وہ بھی بہت ہی کافی تھے، بہترین تھے، اور کام بھی بالکل مناسب کام تھا۔ فار دوز ریزنز دا ووڈ کٹر واز ڈیٹرمائنڈ ٹو ڈو ہز بیسٹ۔ ان چیزوں کی وجہ سے کہ اب وہ لکڑی کاٹنے والا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ میں بڑے دل و جان سے کام کو کروں گا۔ His boss gave him an axe and showed him the area where he was supposed to work۔ لہٰذا اس کا مالک باس اسے ایک کلہاڑی دیا اور بتلایا ایک ایریا کہ آپ اس ایریے میں جاؤ اور جا کر وہاں پہ جتنے بھی جھاڑ وغیرہ ہے وہ کاٹو۔ The first day the wood cutter brought back 18 trees۔ تو پہلا دن کیا ہوا؟ یہ لکڑی کاٹنے والا گیا اور 18 جھاڑوں کو کاٹ کر 18 جھاڑوں کی لکڑی کو وہ لے کر آیا۔ Congratulations the boss said, go on that way۔ باس خوش ہو کر اسے مبارکبادیاں دی، کنگریچولیشنز، اور باس نے کہا کہ گو آن دیٹ وے، بس آج تم یہاں پر کام کر لیے، اب نیکسٹ ایک دوسرا مقام، دوسری جگہ بتلا کہ تم وہاں پر جاؤ اور وہاں پر کام کرو۔ ویری موٹیویٹیڈ فار دی باس ورڈز the wood cutter would try harder the next day۔
لہٰذا باس کی اس بات کو سن کر ان کی جو ہے اس باس کو جو ہے باس کے جو الفاظ وغیرہ کہ اسے جو ہے ابھارنے کے جو الفاظوں کو جو ہے سن کر لکڑی کاٹنے والا نے دوسرے دن جتنا کام کرا اس سے زیادہ سخت جو ہے محنت کرا. بٹ ہی اونلی کوڈ برنگ 15 trees back. صرف وہ 15 ہی جھاڑوں کو کاٹ سکا, 15 جھاڑوں کو کاٹ کر وہ لے کر آیا. The third day he tried even harder, but he only could bring 10 trees. پہلے دن تو وہ 18 جھاڑوں کو لایا, پھر دوسرے دن 15 کو, لیکن تیسرے دن کیا ہوا کہ وہ اپنی محنت میں کوشش میں کہ پہلے دن سے زیادہ انہیں کوشش کرا, محنت کرا, لیکن کیا ہوا کہ نتیجہ رزلٹ محنت تو یہاں پر بڑھ گئی, لیکن تیسرے دن کیا ہوا کہ وہ صرف 10 جو ہے جھاڑوں کو جو ہے لے کر آ سکا. ڈے آفٹر ڈے ہی واز برنگنگ لیس اینڈ لیس ٹریز. تو جس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ ہر دن پہلے دن 18 لایا, پھر دوسرے دن 15, پھر تیسرے دن 10, ہر دن وہ کم کم جو ہے جھاڑوں کو کاٹ کر جو ہے لانے لگا. I must be losing my strength, the woodcutter thought. اب کیونکہ اب اس طرح سے وہ کم جو ہے جھاڑوں کو جو کاٹنے لگا, وہ اس طرح سے سوچا کہ میں ضرور جو ہے میں کمزور ہو جا رہا ہوں, کہ میری جو ہے طاقت جو ہے ختم ہو جا رہی ہے. دا ووڈ کٹر کے لکڑی والے نے اس طرح سے جو ہے سوچا ہے. ہی وینٹ ٹو دا باس اینڈ اپولوجائز. لہٰذا وہ شخص باس کے پاس گیا اور معذرت خواہی کی, سیئنگ دیٹ ہی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ واز گوئنگ آن. تو باس کے پاس جا کر, مالک کے پاس جا کر جو ہے کہا کہ بھائی کیا بات ہے, میں بڑی جو ہے معافی جو ہے چاہتا ہوں کہ پہلے دن تو میں 18 کاٹا, دوسرے دن 15, تیسرے دن جو ہے 10. میں اپنی طرف سے تو میں اپنی کوشش میں اضافہ ہی کر رہا ہوں میں, مگر کیا بات ہے کہ وہ جو ہے کام کم سے کم جو ہے یعنی کہ رزلٹ نتیجہ جو ہے کم سے کم جو ہے حاصل ہو رہا ہے. When was the last time you sharpened your axe? The boss asked. یہ بات سننے کے بعد اس کا جو ٹمر مرچنٹ باس, اس کے مالک نے جو ہے پوچھا کہ بھئی تم نے اپنی جو ہے کلہاڑی کو کب جو ہے تم تیز کرے. دا باس نے اس طرح سے جو ہے سوال پوچھا. شارپن, آئی ہیڈ نو ٹائم ٹو شارپن مائی ایکس. تو اس شخص نے جو جھاڑوں کو جو کاٹنے والا ہے, اس نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو جو ہے ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں اپنی جو ہے کڑہاڑی کو جو ہے تیز کروں. آئی ہیو بین ویری بیزی ٹرائنگ ٹو کٹ ٹری. میں بس جھاڑوں کی کاٹنے میں بہت ہی جو ہے میں مصروف ہوں. Our lives are like that. We sometimes get so busy that we don't take time to sharpen the axe. The state of our iman greatly depends on how much we sharpen it. Food that feeds the soul. لہٰذا ہماری بھی زندگیاں جو ہے اسی طرح سے ہے. وی سم ٹائمز گیٹ سو, ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے مصروف ہوتے ہیں, دیٹ وی ڈونٹ, ہمارے پاس جو ہے وقت بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی کڑہاڑی کو جو ہے تیز کریں. اسی طرح سے ہمارے جو ہے ایمان کی جو ہے علامات, ایمان کی حالت یہی ہے کہ گریٹلی ڈیپینڈس آن ہاؤ مچ وی شارپن اٹ. فوڈ دیٹ فیڈ دا سول, کہ ہم اپنے ایمان کو, اس کی ایمان کی جو ہے ہم کتنی جو ہے غذا دے رہے ہیں. If we go on with our lives too busy to feed our soul, it will lose strength and we will not be motivated to perform good deeds. اگر ہم اپنی جو ہے روحوں کو ان کی اگر ہم غذا نہ دیں تو وہ جو ہے کمزور پڑ جائیں گے. So take a moment every day and sharpen your soul by listening to the Quran. لہٰذا اگر وہ لکڑی کاٹنے والا اگر اب
تھوڑا تیز کر لے. کسے؟ کڑہاڑی کو اگر وہ تیز، کڑہاڑی کو اگر وہ جو ہے تیز، اگر وہ کڑہاڑی کو اگر وہ تیز کر لے گا تو وہ جو ایک دن میں 18 کاٹا ہے، پھر دوسرے دن کم سے کم 18 جو ہے جھاڑوں کو جو ہے کاٹے گا. لیکن اس نے کیا غلطی کی؟ اس نے اپنی کلہاڑی کو جو ہے تیز نہیں کیا. اب اسی طرح سے ہمارے ایمان کہ ہمیں اپنی کلہاڑی کو تیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی روح کی غذا دینا ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ کلام پاک کو پڑھ کر سمجھنا ہے. لیکچرز ریممبرنگ اللہ، کہ قرآن کریم کے جو قصے ہیں، جو باتیں ہیں، انہیں جو ہے سننا ہے اور اسی طرح سے اللہ کا جو ہے ذکر کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.